5 سوال ہیں یہ جو میدان معاشر میں ہوں گے. 3 سوال وہ ہیں جو قبر میں ہوتے ہیں. ٹوٹلی 8 سوال ہے آخرت. پورا پیپر میرے کریم نے بتا دیا ہے. پورا پیپر میرے نبی نے بتا دیا ہے. 3 قبر میں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق حضرت. 3 قبر میں. 5 میدان معاشر میں. میرے کریم نے فرمایا واللہ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5. حضور نے فرمایا قیامت والے دن بندے کو حرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. اس وقت تک بھی قدم ہٹانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک 5 سوال نہ پوچھ لیے جائیں. 5 سوالوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. عن عمرہ فیما افنیت. پہلا سوال پوری عمر کے بارے میں کیا جائے گا کہاں گزاری ہے. پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک, زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک بندے بتا زندگی کیسے گزار کے آئے ہوں, اپنی زندگی کا حساب دو. یہ وہ سوال ہے جو قیامت والے دن مجھ سے کیا جائے گا, آپ سے کیا جائے گا, ہم سے پوچھا جائے گا. میرے کریم نے فرمایا یہ پوچھا جائے گا. یہ سوال قیامت والے دن ہونا ہے. ایک لمحے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہاں گزاری ہے, ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. جب پیدا ہوئے کہاں تھے, بچپن کہاں گزارا, جوانی کہاں گزاری, اب بڑھاپے میں آ گئے کہاں گزارے ہیں. ہماری زندگی کس انداز میں گزری ہے, فرض پورے ہیں یا نہیں ہیں, واجبات پورے ہیں یا نہیں ہیں, سنتیں پوری ہیں یا نہیں ہیں, حقوق اللہ پورے ہیں یا نہیں ہیں, حقوق العباد پورے ہیں یا نہیں ہیں. پوری زندگی کا پراسس انسان اپنی نظروں کے سامنے لائے. میں نے اپنی زندگی بسر کی ہے, میری زندگی کیسے گزری ہے. ہم نے کبھی اپنے اوپر غور نہیں کیا, ہم نے کبھی توجہ نہیں کی, ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا. ایک دن آئے گا ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے. رب العالمین ہم سے پوچھے گا بندے پہلے لمحے سے آخری لمحے تک بتا. سبحان اللہ. پوری زندگی کا سوال. ان شبابی فیما ابلا. ہمارے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں گزار کے آئے. جوانی کے در بسر کی ہے. آپ کے ذہنوں میں سوال آیا ہوگا بھئی عمر میں جوانی آ گئی, پھر جوانی کا سپیشلی سوال. محدثین نے اس کا جواب دیا ہے. انہوں نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جوانی میں آ کے اکثر انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے. اکثر گناہ بندہ عالم جوانی میں کرتا ہے, عالم شباب میں کرتا ہے. تو اس وجہ سے جوانی کا سپیشلی سوال ہے. آپ آج بھی مسجدوں کا سروے کریں نا, اگر آپ کو وہاں 6 نمازی نظر آئیں گے تو 5 بوڑھے ہوں گے. اگر کسی مسجد میں آپ کو 6 نمازی نظر آ رہے ہیں تو ان میں سے 5 آپ کو بوڑھے نظر آئیں گے, تو کیا اس محلے میں جوان نہیں رہتے؟ یہ جتنی خوبصورت مسجد آپ نے بنائی ہے, جتنے بندے آپ بیٹھے ہیں, کیا 5 نمازوں میں ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. یہ صرف یہاں کی دردناک کہانی نہیں ہے, یہ پورے علاقے کی ہے. جس جگہ آپ چلے جائیں گے وہی یہی ہے. بس ایک امام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم 3000 تنخواہ دیتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقت مسجد میں ہو. باقی ہماری مرضی, جاگ آئے تو مسجد میں آئے, نہ آئے تو نہ, یہ ہماری مرضی ہے. اسی طرح ہے کہ ہماری مساجد کے اندر اکثر بوڑھے نظر آئیں گے, کیونکہ جوانی گزر گئی, بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ خیال آیا, بھائی مر گیا تو یاد آ گیا میں بھی مر جاؤں گا, باپ مر گیا تو یاد آ گیا میں بھی مر جاؤں گا, ماں مر گئی تو ذہن میں پختہ ہو گیا میں بھی مر جاؤں گا. 7 چھیلی کھلانے والے دوست یار جب رخصت ہو گئے, کچھ نہ کچھ ہمارے دماغوں میں بھی آنا لگ گیا کہ میں بھی مر جاؤں گا. جوانی میں تو بندہ سمجھتا ہے میں بڑھتا کر میں شاید مرنے والا ہی نہیں ہوں, لیکن جس وقت ایک ایک گھر کے ساتھ سے گزرتے چلے جاتے ہیں, بندے کے جوانی کے ساتھ چھوڑنے چلے جاتے ہیں, بندہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے. بڑھاپے کے عالم کے اندر انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے, اولاد بالغ ہو جاتی ہے, شادی شدہ ہو جاتی ہے, اس کی اپنے اولادیں ہو جاتی ہے, وہ اپنے کاروبار میں مگن ہو جاتا ہے. اولاد کے پاس ٹائم نہیں کہ بوڑھے بابے کے پاس آ کے بیٹھے, پوتوں اور نواسوں کے پاس وقت نہیں کہ بوڑھے بابے کو ٹائم دے. سارے اس کے سنگی ساتھی دنیا سے ایک ایک کر کے چلے گئے. اب تنہائی نے ستایا, اب اسے مسجد کا دروازہ نظر آیا. اس عالم کے اندر پورا لاٹھی کے سہارے مسجد کے دروازے پہ پہنچا. رب العالمین پوری زندگی تیرے قانونوں کو توڑتا رہا, آج مجبور ہو گیا تیرے دروازے پہ آیا. آج تو نے
کیا. اللہ کریم فرماتا ہے تیرا کمال نہیں، یہ تو ان کا کمال ہے جن کا کلمہ پڑھ کے آئے ہو. یہ فرق ہے پہلی امتوں میں اور اس امت میں. بڑھاپے کے عالم میں بندہ مسجد میں آئے تو ایک ضد ہے، موصل میں شکایت نہ کروں. موصل نبی ایک جگہ کہتے ہیں یہ تو ایک ضد ہے، موصل میں شکایت نہ کروں، ورنہ شکوے تو ہیں اتنے میرے یار کے بس. اگر اللہ پوچھ لیتا پہلے پچھلی نمازوں کا حساب دو تو ہم مسجد میں داخل ہی نہ ہو پاتا. اگر اللہ پوچھ لیتا پہلے پچھلے روزوں کا حساب دیتا انٹری ہوگی ہم پوچھ ہی نہ اندر داخل ہی نہ ہو پاتے. اللہ پوچھ لیتا جب جوانیاں تھیں اس وقت تو شراب پیتے رہے ہو، اس وقت تو بدکاریاں کرتے رہے ہو، اس وقت تو لوگوں کو بے آبرو کرتے رہے ہو، جب بازو میں طاقت تھی اس وقت تو اور جگہ پہ دوڑتے رہے ہو، جب نظر آتا تھا اس وقت تو نگاہیں اور حسن کا نظارہ کرتی رہی، جب سنائی دیتا تھا تو گفتگو اور قسم کی سنتے رہے، جب پکڑائی دیتا تھا تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہے، جب دوڑ پھر سکتے تھے اس وقت تم کسی اور گراؤنڈ کے کھلاڑی رہے. آج چل نہیں سکتے لاٹھی سہارا بن گئی، دیکھ نہیں سکتے اینک کا سہارا لے لیا، سن نہیں سکتے مشین کا سہارا لے لیا، پکڑ نہیں سکتے کسی کو سہارا بنا کے مسجد میں آئے ہو. آج جب کسی کام کے نہیں رہے آج ہمارے دروازے پہ آ گئے. آج تمہیں کیسے ہمارا در یاد آ گیا جو عالم جوانی تھا غیروں کو دے کے آئے ہو. لیکن کریم نے کرم نوازی فرمائی، پچھلا حساب نہیں مانگا. اللہ نے فرمایا بڑھاپے کے عالم میں بھی اگر تمہیں ہمارا دروازہ نظر آ گیا ہمیں اب بھی قبول ہے. مولا کیوں قبول ہے؟ اس لیے کہ تم کلمہ ہمارے محبوب کا پڑھتے ہو.